بسم اللہ الرحمن الرحیم. احوال المسند اما ترکہ فلما مر کقولی شعر وانی وقیار بها لغریب. لا غریب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ مسند کے احوال کو بیان فرما رہے ہیں. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مسند کے احوال کو پیچھے آپ نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے کہ فن اول جو علم معانی میں ہے، فن اول علم معانی کے اندر ہے، وہ 8 ابواب کے اندر منحصر ہے. وہ ان میں سے جو ہیں وہ احوال اسناد خبری، احوال مسند الیہ، احوال مسند، احوال متعلقات فعل، قصر، انشاء اور فصل وصل، ایجاز، اتناب اور مساوات. ٹھیک ہے، یہ کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے نا جی. کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے. نمبر 1 احوال اسناد خبری، نمبر 2 احوال مسند الیہ، نمبر 3 احوال مسند، نمبر 4 احوال متعلقات فعل، نمبر 5 قصر، نمبر 6 انشاء، نمبر 7 فصل وصل اور نمبر 8 ایجاز، اتناب اور مساوات. کتنے ہوگا جی؟ 8. تو جو علم معانی، فن اول جو علم معانی ہے وہ 8 ابواب کے اندر کیا ہے؟ منحصر ہے. تو ان 8 ابواب میں سے 2 باب جو ہیں وہ آپ پڑھ چکے ہیں. احوال اسناد خبری بھی پڑھ چکے ہیں اور احوال مسند الیہ بھی پڑھ چکے ہیں. تو یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ جو احوال مسند ہیں اس کو بیان فرما رہے ہیں. احوال تو احوال مسند، احوال سے مراد جو ہیں وہ امور ہیں. احوال سے وہ امور ہیں جو مسند کو مسند ہونے کی حیثیت سے، جو مسند کو مسند ہونے کی حیثیت سے اس طرح عارض ہوتے ہیں کہ ان احوال کی وجہ سے کلام مقتضی الحال کے مطابق ہوتا ہے. احوال سے مراد وہ امور ہیں وہ جو مسند کو مسند ہونے کی حیثیت سے عارض ہوتے ہیں، جو اس طرح عارض ہوتے ہیں کہ ان احوال کی وجہ سے کلام مقتضی الحال کے مطابق ہوتا ہے. بھی یہاں پر احوال سے وہ امور مراد ہیں جو مسند کو مسند ہونے کی حیثیت سے عارض ہوں، جو باقی جو مسند ہوتا ہے اس کو اور بھی احوال عارض ہوتے ہیں مسند ہونے کی حیثیت سے کے علاوہ. مسند ہونے کی حیثیت کے علاوہ جو احوال ہیں وہ بھی عارض ہوتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھو بھی مسند جو ہے اس کا ثلاثی ہونا، رباعی ہونا، مسند کا. اب دیکھ لو داربا زیدن میں جو داربا ہے وہ مسند ہے کہ نہیں؟ داربا زیدن میں داربا مسند ہے اور یہ کیا ہے؟ ثلاثی ہے. ثلاثی ہے کہ نہیں؟ ہے نا. یہ جو ہے وہ ثلاثی ہے. اور یوں کہا جائے اگر ترجمہ زیدن، کیا کہا جائے؟ ترجمہ. اب اس مثال کے اندر بھی جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ مسند ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ رباعی ہے. تو بھائی یہ ثلاثی رباعی ہونا، ثلاثی یہ بھی مسند کے احوال میں سے ایک حال ہے. ثلاثی رباعی ہونا مسند کے احوال میں سے ایک حال ہے، لیکن یہ والا جو حال مسند کو عارض ہوتا ہے تو یہ مسند ہونے کی حیثیت سے عارض ہے. یہ والا حال مسند کو عارض تو ہوتا ہے، عارض تو
ہوتا ہے لیکن یہ مسند ہونے کی حیثیت سے عارض نہیں ہوتا، بلکہ یہ حال اس کو عارض ہوتا ہے عدد حروف کے اعتبار سے، عدد حروف کے اعتبار سے اس کو یہ عارض ہو رہا ہے کہ اس کے حروف اصلی جو ہیں، دارابا کے حروف اصلی جو ہیں وہ 3 ہیں، دحرجہ کے حروف اصلی کیا ہیں؟ 4 ہیں۔ تو بھئی یہ اپنا مسند الیہ کو احوال جو عارض ہوتے ہیں کچھ تو وہ ہیں جو مسند ہونے کی حیثیت سے عارض ہوں، کچھ تو اور کچھ وہ ہیں جو مسند ہونے کی حیثیت کے علاوہ دوسری حیثیتوں سے عارض ہوں، دوسری۔ تو یہاں پر جو ہے ان احوال کا بیان ہے، یہاں پر ان احوال کا بیان ہے، ان امور کا بیان ہے جو مسند کو مسند ہونے کی حیثیت سے عارض ہوں گے، جو مسند کو، یہ بات سمجھ آئی نا آپ کو؟ ہاں، یہاں ان احوال کا بیان ہے بلال جو، ٹھیک ہے، تو جو وہ امور جو مسند کو مسند ہونے کی حیثیت سے عارض ہوں تو ان احوال کی وجہ سے کلام مقتضی الحال کے مطابق ہو، تو یہاں جو ہے وہ احوال سے یہ امور مراد ہیں، یہاں احوال سے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بات بیان فرمائی تھی کہ حال کسے کہتے ہیں اور مقتضی حال، کیونکہ یہ جو احوال ہے یہ اس کا واحد حال ہے، احوال کا حال ہے، اور ایک حال ہوتا ہے اور ایک مقتضی حال کی جمع احوال ہو گئی، حال کی جمع، اور جو مقتضی حال ہے اس کی پھر جمع کیا بن جائے گی؟ مقتضیات احوال، مقتضیات، ٹھیک ہے نا جی۔ تو حال کی تعریف آپ کو میں نے یہ بتائی ہے، حال اسے کہتے ہیں کہ وہ امر جو متکلم کو اس بات پر ابھارتا ہے، جو متکلم کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ اپنے کلام کے اندر کسی خصوصیت کا کیا کرے؟ اعتبار کرے، اپنے کلام کے اندر کسی، ہاں، جو امر متکلم کو اس بات کی دعوت دیتا ہے، اس بات پر ابھارتا ہے کہ متکلم اپنے کلام کے اندر کسی خصوصیت کا اعتبار کرے، اس امر کو حال کہتے ہیں، اور وہ جو خصوصیت ہوتی ہے اس خصوصیت کو مقتضی الحال کہتے ہیں، اس خصوصیت کو مقتضی حال کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ منکر ہے، ایک شخص منکر ہے، اس کے اندر حالت انکاری پائی جا رہی ہے، آپ اس کو جو بات بتانا چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری بات کا انکار کرے گا، میری بات میں سادہ کلام کروں گا تو یہ میری بات کو نہیں مانے گا، تو اب اس کا منکر ہونا یہ ایک حال ہے، اس کا، اور جو اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ متکلم کو چاہیے کہ اپنے کلام کے اندر ایک خصوصیت کا یعنی تاکید کا کیا کرے؟ اعتبار کرے، تاکید کا اعتبار کرے، اپنے کلام کو مؤکد لے کر آئے، اپنے کلام کو مؤکد لے کر آئے، تاکید والا کلام کرے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ پھر مقتضی الحال ہوگا، وہ تاکید والا کلام کیا بن جائے گا؟ وہ تاکید جو لانا ہے وہ مقتضی الحال بن جائے گا، وہ کیا بن جائے گا؟ ٹھیک ہے، ان زیدن قائم، ان، تو مخاطب کا جو انکار تھا وہ کیا بن گیا؟ حال، اور اس نے تقاضا کیا تاکید لانے کا، اس نے تاکید لانے کا تقاضا کیا، تو وہ تاکید کیا بن جائے گی؟ مقتضی الحال بن جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ اور جب متکلم جو ہے وہ تاکید لا کر وہ کلام کر دے گا تو پھر وہ کلام جو مقتضی الحال کے مطابق ہو جائے گا، وہ کلام کیا ہو جائے گا؟ وہ ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال جو احوال مسند الیہ، احوال مسند، احوال، تو جو مسند ہیں ان کے جو احوال ہیں وہ مختلف ہیں، مسند کے جو
مسند کے احوال مختلف ہیں۔ مسند کے احوال میں سے جو ایک حال ہے وہ مسند کو ترک کر دینا ہے، وہ مسند کو ترک کر دینا ہے، مسند کو کلام کے اندر ذکر نہ کرنا ہے۔ ترک کا معنی ظاہر بات یہ ہے ذکر نہ کرنا، ذکر نہ کرنا، حذف کر دینا۔ کیا کر دینا؟ مسند کو ذکر نہ کرنا، اس کو حذف کر دینا۔ تو مسند کے جو احوال مختلف ہیں ان احوال میں سے ایک حال ہے مسند کو ترک کر دینا، مسند کو، اور مسند کے احوال میں سے ایک حال جو ہے وہ مسند کو مفرد لانا بھی ہے۔ کیا ہے؟ مفرد لانا، یہ بھی اس کا کیا ایک حال ہے۔ مسند کو جملہ لانا، کیا لانا؟ جملہ لانا، یہ بھی کیا ہوگا؟ ایک حال ہوگا۔ بہرحال جو مسند ہیں اس کے مختلف حال ہیں۔ کیا ہیں؟ مسند کے کیا ہیں؟ مختلف حال ہیں، مسند کے احوال مختلف ہیں۔ تو سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسند کے احوال میں سے جس حال کو بیان کیا ہے وہ ہے مسند کو ترک کرنا، مسند کو ترک کر دینا، مسند کو ذکر نہ کرنا، مسند کو ترک کرنا، مسند کو ذکر نہ کرنا۔ تو ان احوال میں سے سب سے پہلے مصنف نے یہ حال بیان فرمایا ہے، مسند کو ترک کرنے والا۔ کیا کرنے والا؟ مسند کو ترک کرنے والا جو حال ہے وہ بیان فرمایا ہے، یعنی مسند کی اس حالت کو دوسری حالتوں پر کیا کیا؟ مقدم کیا، مسند کی۔ تو کوئی سائل یہ سوال کر سکتا ہے، کوئی سائل یہ سوال کر سکتا ہے بھی مصنف رحمہ اللہ نے مسند کے احوال بیان کرنے ہی تھے، ظاہر بات ہے کرنے ہی تھے، تو اس کی حالتیں کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ تو ان احوال میں سے یہ جو ترک مسند والا حال ہے اس کو سب پر مقدم کیوں کیا ہے؟ کسی اور حال کو پہلے ذکر کر دیتے، کسی سب سے پہلے اسی حالت کو ذکر کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کہیں یہ ترجیح بلا مرجح تو نہیں ہے، کہیں یہ ترجیح بلا مرجح تو، اور آپ کو پتہ ہے جو ترجیح بلا مرجح ہوتی ہے وہ تو کیا ہوتی ہے؟ باطل ہوتی ہے نا جی۔ جو ترجیح بلا وہ کیا ہوتی ہے؟ باطل ہوتی ہے۔ بھئی آپ کو پتہ ہے نا بھی، مثال کے طور پر جو ایک باپ ہے، ایک اگر وہ اپنے ایک بیٹا جو ہے اس کی طرف توجہ زیادہ رکھتا ہو، اس کی طرف اس کی دیکھ بھال زیادہ کرتا ہو، اس کو کھانا پینا اچھا دیتا ہو، کپڑے اچھے دیتا ہو، ہاں جی، اور ہر طرح کا اس کا خیال کرتا ہو، اور دوسرے بیٹوں کی طرف اتنی توجہ نہ دیتا ہو، تو پھر اس سے پوچھا جا سکتا ہے نا یہ سب تمہارے بیٹے ہیں، یہ سب تمہارے بیٹے ہیں، تو اس خاص بیٹے کا تم خیال زیادہ کرتے ہو، دوسرے بیٹوں کا خیال نہیں کرتے ہو، کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر وہ وجہ ظاہر بات ہے اس کو کوئی نہ کوئی وجہ بیان کرنی پڑے گی نا جی۔ ترجیح کی کوئی، وہ کہے گا بھی یہ بیٹا میرا فرما بردار ہے، یہ میرا خدمت گزار بیٹا ہے، میری خدمت زیادہ کرتا ہے، میرا ادب احترام زیادہ کرتا ہے، دوسرے بیٹے کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں، اس وجہ سے میں بھی اس کا خیال کیا کرتا ہوں۔ اور ٹھیک ہے بچوں، یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ وجہ ترجیح ہوگی نا، کیا ہو گئی؟ وجہ ترجیح ہو گئی کہ یہ بیٹا میرا خیال زیادہ کرتا ہے، میرا ادب احترام زیادہ کرتا ہے، میرا فرما بردار ہے، یہ بہت میری بات مانتا ہے، حکم عدولی نہیں کرتا ہے، تو یہ وجہ ترجیح ہے۔ ان وجوہ کے پیش نظر جو ہے میں بھی اس کا خیال زیادہ کرتا ہوں، اور ٹھیک ہے۔ تو اس نے ترجیح بیان کی۔ تو اب یہاں پر بھی یہ سوال ہوا کہ مسند جو ہے اس کے مختلف احوال ہیں، مسند کے مختلف احوال ہیں، تو ان احوال میں سے آپ نے جو ترک والا حال ہے اس کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے، تو اس کو سب سے پہلے ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کو تو اس کا جواب بیٹا جی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ترک کا معنی کیا ہے؟ مسند کو ذکر نہ، ترک مسند کا معنی ہے مسند کو ذکر نہ کرنا، مسند کو یعنی عدم اتیان، کیا ہے؟ عدم
اس کو نہ لانا، اس کو، یہی معنی ہے نا؟ ترک مسند کا معنی عدم اتیان، ترک اس کو ذکر، اس کے معنی ترک کے اندر عدم والا معنی ہے. کیا ہے؟ عدم. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو محدثات ہیں، جو کیا ہیں، یہ عالم حادث ہے کہ قدیم ہے؟ منطق شنطق نہیں پڑھی ہوئی ہے، کسی نے بھی نہیں پڑھی. حادث قدیم کا معنی بیٹا جی نہیں آتا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. بیٹا جی جو چیز پہلے نہ ہو، جو چیز پہلے نہ ہو بعد میں وجود میں آئی ہو، جو چیز پہلے بعد میں، اس کو کہتے ہیں حادث. اس کو، اور جو شروع ہی سے موجود ہے، جو شروع ہی سے موجود ہے تو وہ کیا ہے؟ قدیم ہے. وہ کیا ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ شروع سے ہی ہے. کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی ہو، ایسا بلکہ کیا ہے؟ وہ شروع ہی سے، ابتدا ہی سے ہے. وہ کیا ہے؟ شروع سے ہی ہے. وہ لہذا وہ ذات کیا ہے؟ قدیم ہے نا. وہ ذات، وہ ذات قدیم ہے. اور باقی یہ جو عالم ہے، یہ جہان ہے، یہ جو کائنات ہے جس کے اندر آپ اور میں سب شامل ہیں، اور ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہیں؟ حادث ہیں. یہ پہلے نہیں تھے، بعد میں وجود میں آئے ہیں. یہ پہلے، اور ٹھیک ہے. تو پھر جو محدثات ہیں ان کے اندر اصل کیا ہے؟ عدم ہی ہے. محدثات کے اندر اصل کیا ہے؟ عدم ہے. اصل کیا ہے؟ عدم ہے. تو چونکہ محدثات کے اندر اصل کیا ہے؟ عدم ہے، اور ترک کا معنی بھی عدم اتیان ہے. ترک کا معنی بھی عدم اتیان ہے. تو محدثات کے اندر چونکہ اصل عدم ہے تو اس اصل ہونے کی وجہ سے اس کو کیا کیا ہے؟ پہلے ذکر کر دیا ہے، مقدم کر دیا ہے. بیٹا سمجھ آئی بات؟ تو بہرحال مسند کے جو احوال ہیں ان احوال میں سے ایک حالت ہے ترک مسند. ایک حالت ہے ترک مسند ہے، یعنی مسند کو ذکر نہ کرنا. یہ بھی اس کی کیا ہے؟ ایک حالت ہے. ایک، اب جی یہ جو مسند کو ترک کیا جاتا ہے، مسند کو کن وجوہ کے پیش نظر مسند کو ترک کیا جاتا ہے؟ کن؟ تو یہ مسند کو ترک کرنا یہ تو حال ہو گیا. یہ تو حال ہے، یہ حال ہے. تو اس حال کے جو مقتضیات ہیں، اس مقتضیات ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ وہ کن وجوہ کے پیش نظر مسند کو ذکر نہیں کیا جاتا، کن وجوہ کے پیش نظر مسند کو حذف کر دیا جاتا ہے؟ تو ماتن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن وجوہ کے پیش نظر مسند الیہ کو حذف کیا جاتا ہے، جن انہی وجوہ کے پیش نظر مسند کو بھی ترک کر دیا جاتا ہے. ان وجوہ کے پیش نظر مسند کو بھی کیا کیا جاتا ہے؟ ترک کیا جاتا ہے، ذکر نہیں کیا جاتا. ذکر، اور مسند الیہ کو جن وجوہ کے پیش نظر حذف کیا جاتا ہے اس کو ذکر نہیں کیا جاتا. وہ تو ظاہر بات ہے آپ احوال مسند الیہ کے اندر پڑھ چکے ہیں. مسند، احوال مسند الیہ کے اندر پڑھ چکے ہیں. تو میں بھی ان میں سے چند جو وجوہ ہیں، جو چند وجوہ ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، تازہ کروا دیتا ہوں. آپ کو ماشاءاللہ یاد تو ہوں گی. آپ کے بارے میں حسن ظن ہم رکھ لیتے ہیں، آپ کے بارے میں حسن ظن، اچھا گمان یہ رکھ لیتے ہیں کہ آپ کو یاد ہی ہوں گے. ظن المؤمنین خیرہ ہے نا بھائی؟ کیا ہے؟ ظن المؤمنین خیرہ. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومنین کے متعلق جو ہے وہ اچھا گمان کیا کرو. متعلق
مومنین کے متعلق اچھا گمان کیا کرو. آپ تو پھر عظیم مومن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو ہم آپ کے متعلق یہی اچھا گمان کر لیتے ہیں کہ آپ کو وہ یاد ہوں گی. میں بھی چلو تازہ کروا دیتا ہوں آپ کو ان میں سے چند وجوہ. تو مسند الیہ کو حذف کرنے کے جو امور تھے، جن امور کے پیش نظر جو ہے وہ مسند الیہ کو حذف کیا جاتا تھا، ان میں سے ایک وجہ جو تھی وہ تھی اپنا احتراز عن العبث. احتراز یعنی عبث سے بچنے کے لیے. عبث سے جب مسند الیہ جو ہے اس پر دلالت کرنے والا جو ہے وہ قرینہ موجود ہے، مسند الیہ پر قرینہ موجود ہے، تو قرینہ کی موجودگی کی وجہ سے جو مسند الیہ ہے وہ مخاطب کو معلوم ہو جانا ہے. قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے مسند الیہ مخاطب کو معلوم ہو جانا ہے. تو پھر بھی مسند الیہ کو ذکر کرنا تو ظاہراً یہ ایک عبث اور بیکار کام ہی لگتا ہے. ظاہراً یہ عبث اور بیکار کام لگتا ہے. اس لیے پھر مسند الیہ جو ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ عبث سے بچاؤ حاصل ہو جائے، بیکار کام سے بچاؤ حاصل ہو جائے. بیکار کام سے وہ بلیغ جو آدمی ہے اس کو بیکار کاموں سے کیا کرنا چاہیے؟ بلیغ فصیح و بلیغ آدمی، فصیح ہو وہ بیکار کاموں سے کیا ہے؟ بچتا ہے نا بچوں. فصیح و بلیغ آدمی بیکار کاموں سے بچتا ہے. تو پھر جب وہ کہتا ہے کہ مسند الیہ جو ہے اس کے قرینہ کی وجہ سے وہ مسند الیہ مخاطب کو معلوم ہو ہی جانا ہے، تو پھر میں ایسے ہی مسند الیہ کو ذکر کر دوں گا تو یہ ایک عبث کام ہو جائے گا، بیکار کام ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اور ایک فصیح و بلیغ آدمی کی یہ شان نہیں ہے. فصیح و بلیغ آدمی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بیکار کام کرتا پھرے. وہ ایک بیکار کام، ہاں، تو وہ پھر بیکار کام سے اجتناب کرنے کے لیے، بیکار کام سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ مسند الیہ کو حذف کر دیتا ہے. مسند الیہ کو تو اسی طرح جب جو ہے قرینہ کے پائے جانے کے وقت جو ہے وہ مسند الیہ کو اپنا حذف کر دیتا ہے عبث سے بچنے کے لیے. عبث سے بچنے کے لیے. تو اسی طرح جب کوئی قرینہ موجود ہوگا تو متکلم جو ہے وہ مسند کو بھی کیا کر دے گا؟ حذف کر دے گا تاکہ بیکار کام سے کیا ہو جائے؟ بچ جائے. ٹھیک ہے، عبث سے احتراز حاصل ہو جائے، عبث سے. ٹھیک ہے. اسی طرح مسند الیہ کو جو متکلم حذف کرتا ہے تو کبھی وہ اس وجہ سے حذف کر دیتا ہے کہ وہ یہ بات بتانا چاہتا ہے، سامع کے ذہن کے اندر اس بات کا خیال ڈالنا چاہتا ہے، سامع کے ذہن میں اس بات کا خیال ڈالنا چاہتا ہے کہ میں دو دلیلوں میں سے اقوی دلیل کی طرف عدول کر رہا ہوں. میں اقوی دلیل کی طرف کیا کر رہا ہوں؟ بھئی دلالت کرنے والی دو دلیلیں ہیں، ایک ہے عقل، ایک ہے لفظ. ایک عقل ہے، ایک جو ہے وہ لفظ ہے. تو عقل اور لفظ میں سے جو اقوی دلیل ہے وہ عقل ہے. دو دلیلوں میں سے جو اقوی دلیل ہے وہ عقل ہے. اور عقل اقوی اس وجہ سے ہے کہ عقل جو ہے وہ لفظ کے بغیر بھی مفہوم کو سمجھ لیتی ہے. جو عقل ہے وہ لفظ کے بغیر بھی مفہوم کو سمجھ لیتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ جب جو ہے وہ دھواں کسی کو نظر آ جائے، دھواں، تو وہ دھوئیں کو دیکھ کر عقل کے ذریعے یہ سمجھ لے گا کہ وہاں پر کہیں آگ بھی جل رہی ہے، کہیں آگ بھی. تو دیکھ لیں کہ یہاں پر عقل نے جو ہے وہ دھوئیں کو دیکھ کر آگ کو سمجھ لیا ہے. دھوئیں کو، یہاں لفظ کوئی نہیں ہے، یہاں لفظ کوئی نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے عقل نے جو دھوئیں کو دیکھ کر آگ کو سمجھا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ جو دھواں ہے، جو یہ آگ کا اثر ہے. یہ کیا ہے؟ آگ کا اثر ہے. اور دھواں کیا ہے؟ مؤثر ہے. دھواں مؤثر ہے نا جی.
تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو اثر ہوتا ہے وہ بغیر مؤثر کا تو نہیں پایا جاتا، جو اثر ہوتا ہے وہ مؤثر کے بغیر نہیں پایا جاتا، تو سمجھ لیا کہ جب اثر ہے تو پھر اس کا مؤثر بھی ہوگا، آگ بھی ہوگی، اور ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے عقل نے مفہوم کو سمجھ لیا لفظ کے واسطہ کے بغیر ہی، کیا کر لیا؟ عقل نے لفظ کے واسطہ کے بغیر ہی مفہوم کو کیا ہے؟ سمجھ لیا ہے۔ لیکن بھائی عقل کے واسطہ کے بغیر، عقل کے واسطہ کے بغیر لفظ جو ہے اس سے مفہوم کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ عقل کے بھئی آپ یہاں پر لاکھ الفاظ ذکر کر دیں، لاکھ کروڑوں الفاظ جو ہیں وہ آپ ذکر کر دیں، ایک شخص کے پاس عقل ہی نہ ہو تو ان عقل کے بغیر وہ الفاظ سے مفہوم کو سمجھے گا؟ اور نہیں سمجھے گا نا بھائی۔ تو اس سے کیا سمجھ آئی آپ کو کہ لفظ اور عقل میں سے جو اقوی دلیل ہے وہ عقل ہے، وہ کیا ہے؟ تو جب مسند الیہ یا مسند کو ذکر نہیں کیا جائے گا، جب نہیں ذکر کیا جائے گا تو پھر تو وہاں پر عقل سے بات کو سمجھا جائے گا نا جی، کیا ہوگا؟ عقل سے بات کو سمجھا جائے گا۔ اور جب جو ہے الفاظ کو مسند الیہ یا مسند کو ذکر کر دیا جائے گا، مسند الیہ یا مسند کو ذکر کر دیا جائے گا تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ الفاظ کے واسطہ سے مفہوم کو سمجھا جائے گا، الفاظ کے، اور ٹھیک ہے۔ تو متکلم جو ہے وہ مسند الیہ یا مسند کو حذف کر کے، مسند الیہ حذف کر کے یہ خیال سامع کے ذہن میں، یہ خیال، یہ وہم ڈالنا چاہتا ہے کہ بھی میں نے دو دلیلوں میں سے اقوی دلیل کی طرف کیا کیا ہے؟ عدول کیا ہے، دو دلیلوں میں سے، اور ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے علاوہ بھی مسند الیہ کو حذف کرنے کے کچھ وجوہات اور کچھ امور ہیں، جن میں سے یہ بات بھی ہے کہ کبھی متکلم جو ہے وہ مسند الیہ کو حذف کر دیتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ بھئی جو مسند الیہ ہے وہ اس قدر عظیم ہے، وہ اس قدر عظیم ہے کہ میری زبان ہی اس قابل نہیں کہ میں اس کو اپنی زبان پر لاؤں، میری زبان سمجھ لیں کہ پلید ہے، کیا ہے؟ پلید ہے۔ وہ مسند الیہ جو ہے وہ نام پاک ہے، وہ کیا ہے؟ میرا وہ نام جو ہے وہ پاک ہے، تو میری زبان ہی اس قابل نہیں ہے کہ اس پاک نام کو اپنی پلید زبان پر میں لے آؤں، اور ٹھیک ہے۔ اور کبھی جو ہے وہ اس وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے کہ وہ مسند الیہ یا جو مسند ہے وہ حقیر ہے، وہ کیا ہے؟ حقیر ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میری زبان پر آ سکے، وہ اس قابل ہی کہ میری زبان پر آ سکے۔ بہرحال کافی سارے امور ہیں جو آپ نے تفصیلاً پڑھے ہوئے ہیں، تو چند امور میں نے آپ کو گنوائے ہیں، ہاں جی۔ تو جن وجوہ کے پیش نظر مسند الیہ کو حذف کیا جاتا ہے اس کو ذکر نہیں کیا جاتا، مصنف فرماتے ہیں کہ انہی وجوہ کے پیش نظر ہی مسند کو بھی ترک کر دیا جاتا ہے، مسند کو بھی، ٹھیک ہے۔ اما ترکہ، بہرحال مسند کو ترک کرنا، فلیما مرہ، تو وہ ان وجوہ کے پیش نظر ہے ما مرہ جو گزر گئی ہیں، جو کہاں گزری ہیں وہ؟ ہاں، مسند الیہ کے احوال میں وہ گزر گئی ہیں، مسند الیہ کے احوال کے اندر وہ گزر گئی ہیں۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چند مثالیں پیش کی ہیں، چند مثالیں پیش کی ہیں، غالباً وہ 7 مثالیں ہیں، کتنی ہیں؟ 7 مثالیں ہیں، آپ ان کو دیکھ لینا، 7 ہی ہوں گی، امید تو یہی ہے، کتنی ہوں گی؟ 7 ہی ہوں گی، 7 ہیں، گن لی آپ نے کہ نہیں؟ گن کے دیکھ لو یار، ہیں 7 ہے نا؟ ہاں، کتنی ہے بھائی؟ 7 جو مثالیں ہیں وہ پیش کی ہیں۔ پہلی مثال جو پیش کی ہے وہ شاعر کا یہ شعر، شاعر کے شعر کا ایک مصرع ہے،
شاعر کے مصرع ہے. وہ مصرع کیا ہے جی؟ وَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ ٹھیک ہے نا جی. اس مثال کے اندر جو انا حرف مشبہ بالفعل ہے، انا اور یا ضمیر متکلم کی منصوب متصل اس کا اسم ہے، اس کا اسم ہے، اور جو لغریبو ہے یہ اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. اس کی کیا ہے؟ اور جو قیارن ہے، جو قیارن ہے یہ بھی مبتدا ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے. اس کی ٹھیک ہے، اس کی خبر محذوف ہے غریب، اور اس کو حذف کیا گیا ہے یہاں پر اختصار کی وجہ سے. اس کو اختصار کی وجہ سے اس کو کیا کر دیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہے اختصار کی وجہ سے. اور ٹھیک ہے، اور جو قیار ہے، جو قیار ہے یہ تو یا تو شاعر کا جو گھوڑا تھا اس کا نام ہے، یا اس کا جو اونٹ تھا اس کا نام ہے، یا یہ اس کے غلام کا نام ہے، یا یہ اس کے اور ٹھیک ہے. باقی بیٹا جی یہاں پر جو لغریب ہے، یہاں پر جو اگر کوئی کہے کہ آپ کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ آپ قیار کی جو خبر ہے اس کو محذوف مان رہے ہو، آپ کو یہ کون سی مصیبت ہے کہ آپ یہ جو عبارت کے اندر لغریب موجود ہے، عبارت کے اندر جو اسی کو کیا بنا دو؟ قیار کی خبر بنا دو. اسی لغریب ہی کو قیار کی خبر بنا دو. تو اس کے سوال کا جواب یہ ہے ابھی ہمارے پاس ایک مجبوری ہے، ہمارے پاس ایک مجبوری ہے جس کی وجہ سے ہم لغریب کو قیار کی خبر نہیں بنا سکتے. ایک مجبوری ہے. بھئی آپ کو پتہ ہے نا بیٹا جی مجبوریاں بہت کچھ کرواتی ہیں کہ نہیں کرواتی؟ کرواتی ہیں نا جی. ہاں مجبوریاں بہت کچھ کروا دیتی ہیں. تو یہاں پر بھی ہمارے پاس بھی ایک کیا ہے؟ مجبوری ہے، جس مجبوری کی وجہ سے ہم لغریب کو قیار کی خبر نہیں بنا سکتے. اس کی خبر کو محذوف ہی مانیں گے. اس کی خبر کو بھئی وہ مجبوری کیا ہے؟ وہ مجبوری یہ ہے کہ غریب کے اوپر لام تاکید داخل ہے. لغریب ہے نا، غریب کے اوپر کیا داخل ہے؟ لام تاکید داخل ہے. اور جو لام تاکید ہے، لام تاکید ہے، یہ اس مبتدا کی خبر پر تو آ جاتا ہے جس پر حرف مشبہ بالفعل داخل ہو، جس پر اور جس پر حرف مشبہ بالفعل داخل نہ ہو، جس پر اس کی خبر پر. اب بتاؤ قیار جو ہے، قیار جو قیار ہے اس پر حرف مشبہ بالفعل داخل ہے؟ نہیں نا داخل. اس پر تو جب اس پر حرف مشبہ بالفعل داخل نہیں ہے تو پھر اس کی خبر پر لام تاکید بھی نہیں آئے گا نا. اس کی خبر پر لام تاکید بھی نہیں آئے گا. اس وجہ سے ہم لغریب پر چونکہ لام تاکید آیا ہے، اس مجبوری کی وجہ سے ہم لغریب کو قیار کی خبر نہیں بنا سکتے. یہ خبر پیچھے انا کی بنے گی. یہ کیا ہے؟ انا کی خبر بنے گی، اور قیار کی خبر یہاں کیا ہو جائے گی؟ محذوف ہو جائے گی. اور اس کو اختصار کے پیش نظر کیا کر دیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہے. اختصار کے پیش نظر اس کو حذف کر دیا گیا ہے. اور اس شعر کا جو پہلا مصرع ہے، اس شعر کا جو پہلا مصرع ہے وہ اس طرح ہے: من یاکو امسا بالمدینۃ رحلہ، من یاکو امسا بالمدینۃ رحلہ. اس کا مفہوم جو ہے وہ اس طرح ہے کہ بھئی جس شخص کا ٹھکانہ جو ہے وہ مدینہ میں ہو گیا، جس شخص کا مدینہ میں ہو گیا تو اس کی حالت اچھی ہو گئی.
اس کی اچھی حالت ہو گئی۔ اور شاعر کہتا ہے کہ اچھا جس کا ٹھکانہ مدینہ میں ہو گیا اس کی حالت اچھی ہو گئی، اور جس کا ٹھکانہ مدینہ میں نہ ہوا اس کی حالت بری ہو گئی۔ اور شاعر کہتا ہے کہ میں اور قیار جو ہیں یہ دونوں جو ہیں یہ غریب الوطن ہیں، میں بھی اور ہم کیا ہیں؟ غریب الوطن ہیں، یعنی ہمارا ٹھکانہ مدینہ میں نہیں ہے۔ تو پھر کیا مفہوم نکلا کہ ہماری حالت اچھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، چلو بیٹا جی یہ لوگ آپ جو اچھی طریقے سے اس کو یاد کر لو۔